السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ریکیپ سابقہ آیت 124 کا، کیونکہ سلسلہ آپس میں ان کا جڑا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا سابقہ آیت میں کہ اے رسول، جنگ بدر کے موقع پر اپنے صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جب تو مومنین سے کہہ رہا تھا کہ کیا یہ ہرگز کافی نہیں ہے یہ کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے نازل کیے گئے 3000 ملائکہ کے ساتھ، تو وہاں پر ہم نے بتایا کہ یہ رسول کا قول ہے جو اپنی جماعت کو، اپنی سپاہ کو ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو وہاں پر ہم نے اس بات کو پورا وضاحت سے بیان کیا۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے واچ نہیں کیا تو اس لیکچر کو آپ دوبارہ جا کے سنیں، کیونکہ یہ آپس میں منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اسی کے تسلسل میں اگلی آیت آ رہی ہے۔ تو وہاں پر ہم نے وضاحت کی کہ یہ ملائکہ کی مدد کیا ہے، کیوں کہا گیا، ان کو نفسیاتی طور پر سٹرونگ کرنے کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 125 پہ۔ تو جب یہ نبی کریم نے اپنی جماعت صحابہ سے، اپنی سپاہ سے نفسیاتی طور پر ان کو مضبوط کرنے کے لیے، سٹرونگ کرنے کے لیے جب یہ کہا، اب اللہ نے کیا کہا اس کے جواب میں، تو یہاں پر یہ چیز آ رہی اس آیت کے اندر۔ پچھلی آیت میں جو کچھ کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت سے کہا، اور اس آیت میں جو کہا وہ اللہ کہہ رہا ہے، اسی کے بیان میں کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کہہ رہا ہے۔ بلا کیوں نہیں، بلکہ یہ بلا کے معنی ہوتے ہیں کیوں نہیں، جیسے کوئی بات کر رہا ہو تو دوسرا کہتا ہے کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، یعنی اس کی تائید کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نا کہ 3000 ملائکہ سے اللہ تمہاری مدد کرے، تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ لہذا تم ہمت نہیں ہارو، سٹرونگ رہو، اور صبر تقوی سے تم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے تم یہ جنگ کرو، کامیابی تمہاری ہی ہوگی۔ تو اس کی تائید میں اب اللہ کہہ رہا ہے بلا کیوں نہیں، بلکہ آگے ان تصبروا۔ اب یہ دیکھیں، نبی نے تو جو کہا رسول نے ان سے، ان کو نفسیاتی طور پر سٹرونگ کرنے کے لیے جو کہا، اب اللہ ایکچول اسی چیز کو لے کر جو ایکچول جو چیز ہے نا، ایکچولی جو مدد ہے ہوتی کس سے ہے، وہ چیز بیان کر رہا ہے۔ یہ چیز آپ نے بڑے غور سے سمجھنی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر نہیں سمجھیں گے آپ بالکل نہیں سمجھ سکیں گے۔ ملائکہ کا کانسیپٹ عربوں میں تھا، اب جب جنگ ہوئی تو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کو، لیکن اس میں قوت تو آگئی، یعنی وہ خدا تو ہیں، خدا جتنی قوت تو پھر بیٹیوں میں بھی آگئی، یعنی بیسیکلی تو قوت ہے، اب وہ قوت ان کے ساتھ ہو گئی۔ لیکن قرآن نے بتایا کہ ملائکہ جو ہیں وہ کائناتی قوتیں ہیں، تو اس میں بھی قوت آگئی۔ اب ان کو یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3000 ملائکہ سے تمہاری مدد کرے، تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب یہ تو نبی کا قول تھا نا، جو آیت نمبر 124 کے اندر تھا۔ اب اگلی جو بات ہو رہی ہے اس آیت میں 125 میں، اب اللہ بتا رہا ہے کہ ایکچولی مدد کس سے ہوتی ہے، ان ملائکہ سے نہیں، ایکچولی مدد کس سے ہوتی ہے وہ بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، وہ تمہاری ہمت بنانے کے لیے، نفسیاتی طور پر تمہیں حوصلہ دلانے کے لیے، تمہیں اعصابی طور پر مضبوط بنانے کے لیے جو رسول نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل کیا چیز ہے جس سے تمہاری مدد ہوگی، وہ چیز اب اللہ بتا رہا ہے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ کیا بتا یہ رہا ہے کہ ایکچولی یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی ملائکہ نازل ہوں گے تو وہ تمہاری جگہ کے اوپر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، بس تم دیکھتے رہ جاؤ گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ صرف تمہیں تسلی دی جا رہی ہے، تمہارے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں، نفسیاتی طور پر تمہیں مضبوط بنایا جا رہا ہے، تمہیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اس کے قانون کی تائید اور نصرت تمہارے
شامل حال ہوگی۔ تم گھبراؤ نہیں، تم صبر اور تقوی سے تم استقلال کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو یہ چیز اب یہاں پر اس کو واضح کر رہا ہے کہ اصل مدد ہوتی کس سے ہے۔ پیچھے بھی بتا رہا ہے، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو انہوں نے ملائکہ کی مدد کی، اس کے جواب میں بھی قرآن کریم وہی چیز بتا رہا ہے جو پیچھے بتایا، جس کی روح سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ کیا کہتا ہے کہ بلا کیوں نہیں، اور آگے کہہ رہا ہے ان تصبروا، دیکھ لا پیچھے کہا نا اس نے صبر اور تقوی، وہی چیز یہاں پر لے کر آ رہا ہے کہ ملائکہ سے ایکچولی مدد نہیں ہوگی۔ میدان جنگ میں جو مدد ہوگی ملائکہ سے ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان صحیح راستے پر چل رہا ہو تو ساری کائناتی قوتیں اس کی تائید میں ہوتی ہیں۔ وہ تو ایک لانگ پروسیس ہے، وہ تو جب تم جیت جاؤ گے، جب اللہ کا نظام قائم کرو گے، ایک ریاست قائم کرو گے، پھر ملائکہ کی کائناتی قوتیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گی، وہ ٹھیک ہے، وہ تو ہوگا ایسا۔ لیکن یہ جو میدان جنگ ہے، اس میں جو اصل قوت ہے، تمہاری جو اصل طاقت ہے جو تمہیں ملنی ہے، وہ کن چیزوں سے ملے گی؟ کہہ رہا ہے ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، دشمن کا مقابلہ استقامت کے ساتھ کرو، یہ ہے صبر کے معنی۔ پیچھے بھی یہی اس نے بتایا، یہاں بھی وہی بتا رہا ہے کہ کوئی ملائکہ سے فزیکلی تمہاری کو مدد نہیں ہوگی، صبر سے ہوگی۔ صبر کرو گے یعنی استقامت کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو تم ڈومیننٹ ہوگے، کامیاب ہوگے، جنگ میں فتح پاؤ گے۔ تو جنگ کی فتح کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ صبر۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ اسٹیڈ فاسٹ، استقامت کے ساتھ کسی کام کو کرتے چلے جانا، مایوس ہو کر یا حوصلہ ہار کر بیٹھ نہ جانا۔ تو اگر تم صبر کرو گے یعنی دشمن کا مقابلہ استقامت کے ساتھ کرو گے، یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَتَتَّقُوا، وہی جو پیچھے بتایا صبر اور تقوی، یہاں پر بھی وہی ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ کے قوانین کی پابندی کرو، اس کی قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو، اس کی ہلاکت سے بچو۔ تو یہ دو چیزیں ہوگی نا، صبر اور تقوی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا؟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ دشمن 5000 کی تعداد میں تمہارے پاس اس وقت اچانک آ جائے، یعنی تم نے صبر کا عمل بھی کیا، صبر کے ساتھ تم جنگ بھی کر رہے ہو، اور اس میں پھر اللہ کے قوانین کو فالو بھی کر رہے ہو، اور اس دوران کیا ہو جائے کہ دشمن 3000 کی بجائے 5000 کی تعداد میں بھی تمہارے پاس اچانک آ جائے، یک لخت تمہارے مقابلے میں میدان جنگ میں آ جائے، تو کیا ہوگا؟ یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے؟ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، میدان جنگ میں دشمن کو تباہ کرنے والے 5000 ملائکہ کے ساتھ۔ لیکن بنیادی شرط کیا ہے؟ صبر اور تقوی، استقامت کے ساتھ جنگ لڑنا اور اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے لڑنا۔ جنگ میں بھی اللہ کا قانون ہے نا کہ صلاحیتوں کی نشو و نما کرو، جنگی تیاری کرو، اپنی عددی تعداد کو، اپنی تعداد کو بڑھاؤ، اپنی سٹرنگتھ میں اضافہ کرو، جنگی ممارست، جنگی حکمت عملی یہ اعلیٰ درجے کی حاصل کرو، یہ سارے اللہ کی قوانین ہیں نا۔ تو کہتا ہے کہ ان قوانین کی روح سے استقامت کے ساتھ تم جب لڑو گے تو دشمن 5000 بھی آ جائے تو کہتا ہے کہ 5000 ملائکہ کے ساتھ تمہاری مدد ہوگی، یعنی وہی تعداد، اگر دشمن کی تعداد 5000 ہے تو 5000 ملائکہ،
یہاں پر پھر وہ نفسیاتی چیز آ گئی، لیکن وہ بتاتا ہے اصل جو مدد ہے وہ صبر اور تقوی ہے، ملائکہ نہیں ہے۔ ملائکہ تو ایک نفسیاتی طور پر تمہیں قوت دینے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ جب یہ نظام قائم کر لو گے، اسٹیبلش کر لو گے کسی قطع زمین کے اوپر، تو پھر ساری کائنات، اس کی قوتیں، وہ پھر تمہاری تائید اور نصرت میں کام کریں گے، اور کرتے ہیں، اب بھی کر رہی ہیں۔ جتنی بھی کائنات ہے انسان کو آکسیجن دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ جتنی بھی کائنات ہے انسان کو بارش دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ یہ ساری کائنات مل کے دے سکتی ہے۔ یہ جتنی بھی کائنات کا نظام ہے یہ انٹر لنک ہے آپس میں۔ سورج کی روشنی سمندر پر پڑتی ہے تو وہ اس سے وہ بخارات اٹھتے ہیں، ایواپوریٹ ہوتا ہے، ایواپوریشن ہوتی ہے، اس میں پھر اللہ کا قانون ہے، جو سالٹ ہوتے ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ صاف پانی جو ہوتا ہے، کنڈینس واٹر، وہ اوپر اٹھتا ہے، پیوریفائڈ واٹر وہ اوپر اٹھتا ہے، وہ ہلکا ہوتا ہے، وہ پھر اس کو پھر بادل بنتے ہیں، اس کو پھر ہوائیں لے کر چلتی ہیں، وہ پھر اس کو ہانکتی ہوئی لے جاتی ہیں، پھر کہیں بادل پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکراتے ہیں تو بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، پہاڑ اور سمندر اور سورج کی حرارت، ہوا کا چلنا، بادلوں کا بننا، یہ دیکھیں کائنات کا جتنا بھی نظام ہے انٹر لنک ہے۔ پودا اگتا ہے، اس کو زمین کی نمی چاہیے، زمین کی زرخیزی چاہیے، سورج کی حرارت چاہیے، سورج کی روشنی چاہیے، ہوا سے آکسیجن چاہیے، ہے نا؟ یہ چیزیں ساری کائنات مل کر اس ایک بیج کو اگا رہی ہیں۔ تو انٹر لنک ہے نا، یہ ساری ملائکہ ہیں۔ تو کہتا ہے جب اللہ کے قوانین کی روح سے نظام قائم کرو گے تو یہ سارے کی ساری جو جتنی بھی کائناتی قوتیں ہیں ان کی تائید ملے گی تمہیں، تم آگے بڑھو گے، پروگرس کرو گے، تم سپیریئر بنو گے، ڈومیننٹ بنو گے تمام اقوام عالم کے اوپر۔ تو یہ اس طرح سے معاملات ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ کوئی پروں والے فرشتے ہیں جس کا ایک پر شمال میں اور ایک جنوب میں ہے، اس کا ایک پاؤں مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، تو اتنا بڑا فرشتہ، تو پھر 5000 فرشتے اس چھوٹے سے میدان میں کیسے؟ وہاں تو ایک فرشتہ نہیں آ سکتا، تو وہ تو اتنے دشمن کو مارنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے۔ وہ تو دیکھیں، وہ جو اتنا بڑا فرشتہ ہے وہ تو پوری زمین کو ہی ڈھانپ لے، وہ تو ایک چھوٹا سا میدان تھا جس میں کوئی 3000 کا لشکر ہو یا 5000 کا، اس کے لیے تو اس کا ایک ٹانگ اور بازو یا پاری کافی ہے جس کو وہ اڑا کے رکھ دے۔ تو یہ 5000 ملائکہ کی وہاں پر کیسے ضرورت پڑ گئی اگر یہ والے ملائکہ جو مذہب نے بتائے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ قرآن کو سمجھیں تو آپ قرآن کی ایٹیمالوجی کو سامنے رکھیں، اس کی روٹ ورڈز کو، نزول قرآن کی دور کی عربی۔ تو ملائکہ کا معنی قوت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، کائناتی قوتیں، آکسیجن، گیسز، یہ زمین کی کش ثقل، سورج کی حرارت، یہ ساری ملائکہ ہیں۔ آکسیجن، یہ آکسیجن بند ہو جائے چند سیکنڈ میں انسانوں کی موت واقع ہو جائے، یہ ملائکہ ہیں۔ تو قرآن کریم کو اس طرح سے سمجھیں، یہ چیز کہی جا رہی تھی ان کو۔ تو یہاں پر میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ 3000 اور 5000 ملائکہ کی تعداد جو ہے دشمن فوج کی تعداد کا اثر نفسیاتی طور پر زائل کرنے اور جماعت مومنین کے دلوں کو مطمئن کرنے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس سے قبل واضح کیا گیا ہے کہ اصل مدد صبر یعنی استقامت اور تقوی یعنی اللہ کے قوانین کی اطاعت کی روح سے ممکن ہے، جس میں جنگی قوانین بھی شامل ہے، ظاہر ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔